بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ سورہ عبس کی کچھ آیات ہیں۔ مرزا محمد علی چہلمی صاحب نے ان آیات کی کچھ تفسیر عجیب انداز میں بیان کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ان کا نقطہ نظر سنیں اور اس کے بعد میں اس کو جواب دوں گا، آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب میرے بھائیو، اگلی صورت ہے سورہ عبس۔ یہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی اس میں شروع میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر فکر آخرت ہی ہے اس کے اندر بھی۔ اس کا پس منظر جامعہ ترمذی میں اور سنن مسند احمد میں اور باقی کتابوں میں تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا، ایگریڈ اپون ہے اہل سنت اہل تشیع کے ہاں، سب کے ہاں۔ عبس وتولا، نبی علیہ السلام نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا، اس نابینا شخص سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شیعہ سنی اتفاق ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے مسلک اہل سنت کی نمائندگی کریں، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ شیعوں کی نمائندگی کریں۔ بالکل شیعہ رائے یہ نہیں ہے جو آپ نے پیش کی ہے، شیعہ رائے اس سے مختلف ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اہل تشیع مسلک کی رائے بھی رکھوں گا کہ اہل تشیع مسلک کے جو علماء ہیں وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ پہلے آتے ہیں عبسہ، لفظ عبسہ و تولا۔ عبسہ کا معنی ہے تیوری چڑھانا۔ آپ اگر آج کل دنیا میں انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ گوگل کے اندر لفظ عبسہ لکھیں، عین با سین، عین پہ زبر ہو، با سین، یہ تین لفظ لکھیں اور گوگل کے اوپر ریسرچ کریں کہ اس کا معنی کیا آتا ہے۔ اس کے اندر گوگل جو آپ کو ریزلٹ دے گا وہ کون سی شکل دے گا۔ عبسہ کا معنی ہے تیوری چڑھانا، یعنی اپنی شکل کو چینج کرنا، اپنے موڈ کو چینج کرنا۔ تولا یعنی منہ پھیر لینا۔ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عبسہ و تولا یعنی اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیر لیا، یہ رسول خدا کے متعلق ہے، تو اس کو اس انداز میں نہیں آنا چاہیے تھا آیت کو۔ اس کو کس انداز میں آنا چاہیے تھا؟ عبستا و تولیتا، تو نے منہ پھیر لیا اور تو نے تیوری چڑھا لی۔ عربی میں اس طرح سے آنا چاہیے تھا کہ خود رسول خدا کو مخاطب کیا جاتا، کیونکہ اس طرح سے نہیں ہے تو یہ آیت کیا ہے؟ رسول خدا کے متعلق نہیں ہے۔ اب آتے ہیں شیعہ مفسرین کی طرف کہ شیعہ مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ اہل تشیع کے بہت بڑے عالم دین ہیں، سید مرتضی علم الہدا، سید شریف رضی جنہوں نے نہج البلاغہ اکٹھی کی ہے اور لکھی ہے، یہ ان کے بھائی ہیں۔ سید مرتضی علم الہدا بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب ہے تنزیہ الانبیاء، انبیاء کرام کے اوپر ان کی کتاب ہے یہ۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عبسہ و تولا کا کیا معنی ہے اور شیعہ کس قدر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور آپ لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سید مرتضی علم الہدا کیا لکھتے ہیں۔ سید مرتضی لکھتے ہیں اپنی کتاب تنزیہ الانبیاء کے اندر، وہ لکھتے ہیں بِأَنَّ مَا فِي آیَةٍ عَبَسَ وَتَوَلَّى لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُخَاطَبَ هُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید مرتضی لکھتے ہیں کہ جو آیت کے اندر موجود ہے لفظ عبسہ و تولا، یہ اس کا مخاطب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ حیث ان العبوس لیس من صفاتہ ما عداہ۔ سید لکھتے ہیں کہ لفظ عبوس کے متعلق کہ عبوس ایک ایسی صفت ہے کہ اگر دشمن بھی آپ کے پاس چل کر آتا ہے تو آپ عبوس والی صفت استعمال نہ کریں، یعنی اپنے چہرے کے اوپر اس انداز میں اپنے چہرے کو استعمال نہ کریں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم شیعوں کے نزدیک اگر دشمن بھی چل کر آتا ہے تو انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس انداز میں اس کے سامنے پیش ہو۔ جب ہم دشمن کے متعلق بھی یہ رائے نہیں رکھتے تو ہم شیعہ رسول خدا کے متعلق یہ کیسے رائے رکھ سکتے ہیں؟ پھر آگے لکھتے ہیں فَقَيْفَ بِهِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْتَرْشَدِينَ، کہ ایک ایسی صفت جس کو ہم دشمن کے سامنے بھی پیش نہیں کر سکتے، اس کو کیسے کیا ہے مومنین کے سامنے استعمال کیا جائے؟ یہ شیعہ رائے ہے۔ مرزا صاحب، آپ اپنی گفتگو کے اندر تدلیس نہ کیا کریں،
آپ اپنی گفتگو کے اندر جھوٹ نہ بولا کریں. جس چیز کا آپ کے پاس مطالعہ ہے اس کو پیش کریں. شیعہ کتب کا آپ کے پاس مطالعہ نہیں ہے اس کو پیش نہ کریں. آپ جس کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں اس کی کریں. باقی دوسرے مسالک شیعہ مسلک کی نمائندگی آپ نہیں کر سکتے. اب آئیں کہ یہاں پر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نقل کرتا ہوں. آخر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے اس پہ کیوں زور دیا ہے کہ رسول خدا یہاں پہ مراد ہے. آگے بتاتا ہوں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, ہماری تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے, رویہ عن الامام صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہا نازلت فی رجل من بنی امیہ, کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے عبسا وتولا, یہ بنو امیہ کے ایک فرد کے اوپر نازل ہوئی ہے. بنو امیہ کے ایک فرد کے اوپر نازل ہوئی ہے. آگے بتاتا ہوں کہ بنو امیہ کا فرد کون تھا. کان عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ نبی کریم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فجاء ابن ام مکتوم, تو اس وقت ابن ام مکتوم آ جاتا ہے. فلما رأى, جب اس نے دیکھا کہ ابن ام مکتوم آئے ہیں, رسول خدا کے پاس آئے ہیں, وہ بھی وہاں بیٹھا تھا, تو کیا کیا انہوں نے, وجمع نفسہ عبسا, انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر تیوری چڑھائی اس بنو امیہ کے بندے نے. وعرض بوجهه عنه, اور اپنے چہرے کو اس ابن ام مکتوم سے کیا کر لیا, پھیر لیا. فحق اللہ سبحانہ ذالک, تو اللہ تعالیٰ نے اس بنو امیہ کے, یہ جو فرد تھا بنو امیہ کا, اس فعل کی حکایت کو کس کے اندر, قرآن کے اندر پیش کر دیا ہے. کہا ہے کہ اس انسان کو کسی مومن کے ساتھ اس انداز میں پیش نہیں ہونا چاہیے. اس بنو امیہ کے متعلق, یہ بنو امیہ کا فرد کون تھا, اس کو تفسیر میزان کے اندر علامہ طباطبائی نے اور شیخ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب منیت الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کا فرد تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا, یہ حضرت عثمان تھے. حضرت عثمان کا تعلق بنی امیہ سے ہے. یہ حضرت عثمان تھے. اور اس وقت جب عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں, تو حضرت عثمان کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ اپنا چہرہ کیا کر لیتے ہیں, اس صفت سے متصف کرتے ہیں. تو اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے اور ان کی یہاں پر یہ حکایتاً اس واقعے کو پیش کرتی ہے. تو مشکل کیا ہے, مشکل یہ ہے کہ آیت کس کی طرف جا رہی ہے, حضرت عثمان کی طرف جا رہی تھی. اس لیے مرزا صاحب کو یہاں پر کیا ہوئی ہے, تکلیف ہوئی ہے. یعنی ایسی صفت جو آپ ایک صحابی کے متعلق بیان نہیں کر سکتے, کیسے وہ صفت آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے پیش کر دیتے ہیں. یہ صحیح بات نہیں ہے, یہ غیر مناسب بات ہے. چلو مان بھی لیا جائے کہ شیعہ تفاسیر صحیح نہیں ہے, لیکن اس آیت کے مفہوم کو اور اگر دوسرے آیات کے مفہوم کو دیکھا جائے تو یہ آپس میں ٹکراتی ہیں. اس کے علاوہ جو آیات ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے, ان کو دیکھا جائے اور ساتھ ہی اس آیت کو دیکھا جائے تو اس کے اندر تعارض ہے, ٹکراؤ ہے. تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو مرزا صاحب آیت کا ترجمہ اور مفہوم کر رہے ہیں اور تفسیر کو رسول خدا کی طرف پلٹا رہے ہیں اور شان نزول کو, تو یہ دوسری آیات کے ساتھ معارض ہے, تعارض ہے, اس کا ٹکراؤ ہے ان آیات کے ساتھ. اگر ان آیات کو آپ لیتے ہیں تو دوسری آیات کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. مرزا صاحب, آپ تفاسیر اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان علوم کا مطالعہ کریں کہ ایک آیت کا وہ ترجمہ اور تفسیر کریں جو دوسری تفاسیر اور ترجمے کے ساتھ نہ ٹکرائے. اگر آپ یہ مفہوم کرتے ہیں جو آپ ابھی کر رہے ہیں, دوسری تفاسیر دوسری آیات کی تفاسیر کے ساتھ ٹکراتا ہے. وہ کون سی آیات ہیں, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ قلم کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انک لعلی خلق عظیم, بے شک تو خلق عظیم کا مالک ہے. اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے, یعنی کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں, جتنی بھی مخلوقات ہیں, سب سے زیادہ جس کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے وہ رسول خدا کی ذات ہے. اور آپ وہ صفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں جس کو علامہ سید مرتضی علم الہدا کے نزدیک وہ دشمن کے ساتھ بھی انسان استعمال نہیں کر سکتا, جی جائے کہ آپ اس کو رسول خدا کے متعلق کہہ رہے ہیں. ایک اور آیت ہے, اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وَخْفِضْ جِنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ وہ مومنین جو تیری اتباع کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آ. تواضع کا حکم دیا جا رہا ہے مومنین کے لیے رسول خدا کو. تو جب حکم دیا جا رہا ہے تو رسول خدا کے اوپر تواضع کرنا واجب ہے.
آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ عبسہ و تولا کا مصداق ہوئے؟ یہ آپ نے جو تفسیر کی ہے جداً غیر مناسب ہے، بالکل غیر مناسب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تحقیق کرنے اور اس تحقیق کے اوپر عمل کرنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔